بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین ہمارے درس قرآن میں چل رہی ہے، اور آج جو درس ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں کو ایک قوم کے پاس بھیجا تھا، اور اس قوم نے کس طرح انہیں ستایا، یہ تمام باتیں ابھی ذکر کی جائیں گی۔ پہلے کل کی آیتوں کو مختصر دہرا دوں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے، جو مر گئے ہیں ہم انہیں جلائیں گے، دوبارہ زندہ کریں گے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا۔ وَآثَارَهُمْ، اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے، میں نے آپ کو کل بتایا، خواہ اچھے کام پیچھے چھوڑے ہوں یا برے کام پیچھے چھوڑے ہوں، جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے، اور جو نشانیاں خواہ اچھی ہوں یا بری ہوں، اللہ رب العزت ان تمام نشانیوں کو بھی جمع کر رہا ہے۔ کل اس پر بات تفصیلی ہوئی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں، اللہ نے شمار کر رکھی ہے، ہر بندے کے تمام اعمال، اس کے ہر لمحہ ریکارڈ میں ہو رہا ہے، لوح محفوظ پر بھی ہو رہا ہے اور آپ کے شانوں پر بھی ہو رہا ہے۔ دو جگہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ایک آپ کے قدوں پر لکھا جا رہا ہے، اور وہاں سارا کا سارا آپ کی زندگی ایز اٹ از ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اگر آپ مکریں گے تو آپ کو حشر کے میدان میں دکھا دیا جائے گا، یہ دیکھ لو خود ہی جو کر رہے تھے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں۔ یہاں تک کل بات ہوئی۔ اب دیکھیں جو آج کا درس یہاں سے شروع ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان سے نشانیاں بیان کرو، یعنی مثال دو، اور ان کو مثال دو، کن کو؟ ان کافروں کو اے محبوب مثال دو، اصحاب القریہ، اس شہر والوں کی جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے آئے۔ اے محبوب ان کافروں کو مثال دو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے آئے۔ اذ جاء المرسلون، جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے آئے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، جب ہم نے بھیجے ان کی طرف دو تو ان دونوں کی انہوں نے تکذیب کر دی، جھٹلا دیا۔ ابھی صرف آیت کو سنیں آپ، جب ہم نے ان کی طرف دو بھیجے تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا۔ فعززنا بثالث، تو ہم نے تیسرے سے انہیں زور دیا، دو کو ایک تیسرے کے ذریعے زور دیا۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، ان سب نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ اب کس کو بھیجا، کن دو کو بھیجا، تو تیسرا کون تھا، کس کو بھیجا، یہ تمام آیتیں جو چل رہی ہیں نا، 7-8 آیتیں، یہ 7-8 آیتیں کے پیچھے پورا پس منظر ہے، ایک پورا اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ جب تک آپ کو وہ پس منظر سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ آیتیں نہیں سمجھ میں آئیں گی۔ تو آج پس منظر سمجھ لیتے ہیں تاکہ پیر والے دن یہ آیتیں سمجھ میں آ جائے۔ ہوا یہ کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ ان قریب ہم تمہیں آسمان کی طرف اٹھانے والے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ میسج مل گیا اللہ کی طرف سے، یہ وحی آ گئی کہ ان قریب تمہیں آسمان کی طرف اٹھانے والے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں حضور علیہ السلام کے صحابی کہلاتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کہلاتے ہیں، اپنے حواریوں کو جس جگہ مشن پہ بھیجنا تھا تبلیغ دین کے لیے، سب کی جگہ متعین کر دی، 2 وہاں چلے جاؤ، 2 وہاں چلے جاؤ، 3 وہاں چلے جاؤ، ایسے سب کی جگہ متعین کر دی۔ 2 کو بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، کون سے؟ روم کی بستیاں، بہت ساری روم کی بستیاں تھیں، ان میں سے ایک بستی تھی انطاکیہ، اسے
بالفتح بھی پڑھ سکتے ہیں، بالکسر بھی پڑھ سکتے ہیں، انطاکیہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور انطاکیہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انطاکیہ کی طرف بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 کو۔ اب یہاں پر یہ 2 جو حواری بھیجے گئے، یہ 2 کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، آیا یہ بھی رسول تھے، یہ بھی نبی تھے، یا یہ ولی تھے؟ یہ نبی تھے یا ولی تھے؟ تو اب ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا کہ یہ نبی تھے یا ولی تھے، ابھی صرف اتنا سمجھنا ہے کہ مفسرین نے فرمایا کہ ان کا نام ایک کا صادق تھا اور دوسرے کا صدوق، بعض روایتوں میں مصدوق بھی آیا ہے، ایک کا صادق دوسرے کا صدوق، اور ایک روایت میں آیا ہے یوحنا اور بولس، لیکن نعیم الدین مراد آبادی چونکہ وہی قول لکھتے ہیں جو سب سے زیادہ اتھینٹک ہوتا ہے، انہوں نے صادق اور مصدوق لکھا، صادق اور صدوق لکھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صادق اور صدوق کو بھیجا انطاکیہ کی طرف کہ تم دونوں یہاں جاؤ۔ اب یہ صادق اور صدوق کو جب ڈیوٹی لگائی وہاں جاؤ، تو صادق اور صدوق نے عرض کیا حضرت ہمیں تو وہاں کی بولی ہی نہیں آتی، ہم تو وہ زبان ہی نہیں بولتے جو وہاں کے لوگ بولتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور فرمایا تم لوگ سو جاؤ۔ جب وہ دونوں سو گئے اور صبح اٹھے تو وہاں کی بولی جو بولی جاتی تھی دونوں کی زبان پر جاری ہو گئی، وہ دونوں وہی بولیاں بولنے لگے جو وہاں کے لوگ بولتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب جاؤ۔ جب انہیں جانے کا حکم دیا، اب بعض روایتوں میں آیا کہ وہ چل کے گئے، بعض میں یہ بھی آیا کہ فرشتے انہیں اٹھا کر وہاں پہنچا دیے، فرشتوں نے انہیں اٹھا کر وہاں پہنچا دیا۔ المختصر یہ ہے کہ جب وہ انطاکیہ شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چرواہا بکریوں کو چراتے ہوئے لے جا رہا ہے۔ اس چرواہے کو روکا کہ رکو رکو، تو اس نے بولا کون؟ ان دونوں نے سلام کیا السلام علیکم، جو ان کی زبان تھی۔ تو انہوں نے جو بکریوں کا چرواہا تھا اس کا نام تھا حبیب نجار۔ دیکھیں ساری باتوں کو غور سے سنیے گا، ہر بات ان آیتوں سے جڑی ہوئی ہے، ورنہ پیر والے دن یہ آیتیں پھر ضمیریں لوٹیں گی کہ وہ دونوں اور وہ ایک اور وہ دونوں وہ، تو بعد جب آپ یہ سارا واقعہ سن لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی ساری بات۔ انہیں چرواہا ملا، چرواہے کا نام تھا حبیب نجار، چرواہے کا نام تھا حبیب نجار۔ اب یہ چرواہا جب ملا تو ان دونوں نے، صادق اور صدوق نے سلام کیا۔ انہوں نے کہا آپ کون؟ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے ہیں اور ہم راہ حق بتاتے ہیں، ہم اللہ رب العزت کا جو حق ہے، جو راستہ ہے، وہ بتانے آئے ہیں تمہارے شہر میں، کیونکہ تمہارا شہر بت پرستی میں مست ہے اور تم بھی بت پرست ہو۔ حبیب نجار بھی بت پرست تھے، بعض روایتوں میں دھوبی بھی آیا، آپ دھوبی کا کام کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ صاحب روح البیان نے کلیئر لکھا ہے کہ بت پرست تھے، تو بت پرست تھے۔ تو حضرت حبیب نجار نے بولا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بھیجا ہے، تو آپ کے پاس ایسی کون سی بات ہے کہ میں آپ کی بات کا یقین کر لوں؟ تو دونوں نے کہا کہ ہم بینا کو، نابینا کو بینا کر دیتے ہیں اور برس کے مرض والے کو، کوڑی کے مرض والے کو اچھا کر دیتے ہیں، اور مردہ ہو تو اسے زندہ بھی کر دیتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ یہ 3 باتیں انہوں نے بتائیں۔ تو جب حبیب نجار جو چرواہی تھے انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا میں اس وقت یقین کروں گا کہ میرا بیٹا جو 2 سال سے مجنون ہے، پاگل ہو گیا، جنون چھایا ہوا ہے اسے، اور میں نے کئی طبیبوں سے اس کا علاج کرایا، تمام طبیب عاجز آ گئے، اس کا علاج نہیں ہو پایا۔ تو اگر تم میرے بچے کو ٹھیک کر دو، جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں بیمار کو اچھا کر دیتا ہوں، نابینا کو بینا کر دیتا ہوں اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، میرا بچہ مردہ نہیں، میرا بچہ پاگل ہے، اسے ٹھیک کر دو۔ انہوں نے کہا چلے انشاءاللہ آپ کی یہ خواہش پوری ہوگی۔ حبیب نجار اپنے گھر لے گئے ان دونوں کو۔ جب ان دونوں کو گھر لے کے پہنچے تو پھر ان دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اس بچے کے اوپر ہاتھ پھیرا، وہ بچہ بالکل صحیح سلامت اپنے باپ کے گلے سے لگ گیا۔ جب حبیب نجار نے اپنے بچے کو صحیح سلامت پایا، جو کہ اتنے طبیبوں سے علاج کرانے کے باوجود بھی ٹھیک نہ ہوا تھا، آنن فانن ٹھیک ہو گیا، تو پھر حبیب نجار ان دونوں پر ایمان لے آیا۔ تو گویا انطاکیہ بستی میں سب سے پہلے ایمان لانے والا کون ہوا؟ یہ چرواہا، اور چرواہے کا نام کیا ہے؟ حبیب نجار۔
یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب حبیب نجار جب ایمان لے آیا تو انہوں نے عبادت الہی میں اللہ رب بت پرستی چھوڑ دی اور اللہ کے ساتھ لو لگائی اور ایک غار میں رہتے تھے۔ اب یہ صادق اور صدوق لوگوں کو جب ان کی یہ خبر کہ انہوں نے حبیب نجار کا بچہ ان کے دم کرنے سے بالکل اچھا ہو گیا ہے، تو اب لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت ان کے پاس آئی، بیمار آ رہے ہیں، اندھے آ رہے ہیں، ان کو یہ دم کر رہے ہیں، پڑھ کے دم کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اچھے ہو کے جا رہے ہیں۔ ان کی شہرت بڑی، ان دونوں کی، صادق اور صدوق کی شہرت بڑی، پورا انطاکیہ میں ان کا چرچا ہو گیا۔ جب ان کا چرچا اتنا پھیلا کہ وہاں کے بادشاہ کو خبر ہوئی، جو انطاکیہ کا بادشاہ تھا، جو روم کی بستیوں میں سے ایک بستی ہے انطاکیہ، اس کے بادشاہ کو خبر ہوئی تو بادشاہ نے ان دونوں کو اپنے دربار میں بلوا لیا۔ جب بادشاہ نے دونوں کو دربار میں بلایا اور پوچھا کہ تم کس ذات کی طرف بلا رہے ہو، تو انہوں نے کہا، صادق اور صدوق نے، ہم اس ذات کی طرف بلا رہے ہیں جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا ہے، جو اس کائنات کا بنانے والا ہے، وہی حق رکھتا ہے اس بات کا کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کو نہ پوجا جائے۔ تو بادشاہ نے کہا، کیا ہمارے ان بتوں کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ یہ تو ہم نئی بات سن رہے ہیں، کیا ہمارے ان بتوں کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے جسے پوجا جائے؟ انہوں نے کہا، ہاں، تمہارا اور میرا خدا جو ہے وہ اس کائنات کا بنانے والا ہے، اور یہ بت جو تمہارے سامنے ہیں یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ نکمے ہیں، یہ نکمے ہیں۔ جب انہوں نے یہ جملہ کہا، صادق اور صدوق نے، بادشاہ کے درباریوں نے پکڑ لیا اور خوب مارنا پیٹنا شروع کیا۔ بادشاہ نے کہا، مارو، جس کے باپ دادا ہمارے پوجا کرتے ہوئے آ رہے ہیں انہیں نکما کہا، مارو۔ مار پیٹ کے انہیں قید خانے میں ڈال دیا، دونوں کو قید کر دیا بادشاہ نے۔ جب بادشاہ نے قید کر دیا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ یہ دو صادق اور صدوق جو انطاکیہ کی طرف بھیجے گئے تھے، بادشاہ نے انہیں مار پیٹ کر قید کر دیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رئیس المبلغین تیسرے آدمی کو انطاکیہ کی طرف بھیجا، ان کا نام تھا شمعون۔ شمعون، شین میم عین واو نون، شمعون۔ شمعون کو بھیجا۔ اس کے بعد جب شمعون انطاکیہ کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔ اب حضرت شمعون پہنچے جب انطاکیہ، تو انہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا، بلکہ انہی لوگوں کی جو تہذیب تھی، جو تمدن تھا، اسی میں ڈھل گئے اور انہی کے سپاہیوں سے رابطے بڑھائے اور ان کے دلوں کو بھا گئے۔ شمعون کی باتیں ان کے دلوں کو بھانے لگی، حتیٰ کہ درباریوں کے پاس بھی رابطے ہو گئے، درباریوں سے قریب ہوئے، درباریوں کو شمعون کی باتیں بھانے لگی، درباریوں نے بادشاہ سے ملا دیا۔ جب بادشاہ سے ملاقات ہوئی شمعون کی، تو بادشاہ سے جب گفتگو ہوئی تو شمعون کی باتیں بادشاہ کو بھا گئیں۔ جب بادشاہ کے بالکل قریب ہو گیا شمعون، اور حتیٰ کہ مفسرین نے یہاں تک لکھا جب بادشاہ بتوں کی پوجا کرتا تو شمعون بھی جا کے بتوں کے سامنے نماز پڑھتے۔ شمعون کا سجدہ اللہ کو ہوتا، بادشاہ سمجھتا بت کو کر رہا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر نیت کتنی ڈیپینڈ ہوتی ہے۔ یہاں مزار پہ اگر کوئی جھک جائے تو فوراً فتویٰ آتا ہے شرک کر دیا۔ یہ شمعون کا واقعہ روح البیان میں لکھا ہے، شمعون سجدہ کرتا اللہ کو، بادشاہ سمجھتا ہمارا بتوں کو کر رہا ہے۔ اور یہاں پر شیخ سعدی اویسی صاحب نے لکھا، شیخ سعدی نے جب سومناتھ کے مندر میں آ کے دیکھنا چاہا تو بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، اور شیخ سعدی نے جب بت کو پوجا ہوتے دیکھا تو انہی کے رنگ روپ کو ڈھانپ لیا، اور لوگوں نے سمجھا شاید یہ بھی بت کے پجاری ہیں۔ شیخ سعدی نے جا کے بت کو چوما اور اس کے سامنے جھکے، اور پھر جب شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ میں نے اسے چوما بھی اور میں نے اس پہ ہاتھ بھی پھیرا، اور میں نے چوم کر بت پر لعنت بھیجی اور ہاتھ پھیر کر میں نے اس کے پوجنے والوں پہ لعنت بھیجی۔ اب دیکھیں کہ نیت کا کتنا دخل ہوتا ہے۔ بندہ چوم بھی رہا ہے، ہاتھ بھی پھیر رہا ہے، لیکن نیت میں کیا ہے؟ چوم کے تجھ پہ لعنت ہے اور ہاتھ پھیر کر تیرے پجاریوں پہ لعنت ہے۔ تو بات یہی ہے، شمعون نے جو بادشاہ کے سامنے اس کی بت کی پوجا کی، یہ صرف اس کے قریب ہونا تھا،
اصل میں وہ اللہ رب العزت کے پجاری تھے، اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے تھے۔ اب دیکھیں جب بادشاہ کے بالکل قریب ہو گئے، بادشاہ ان سے بالکل مطمئن ہو گیا شمعون سے، تو پھر شمعون نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے سنا ہے کہ آپ نے 2 قیدی ایسے رکھے ہیں اپنے قید میں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ایک نیا مذہب، ایک نئے خدا کی بات کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں ان سے ملنا، ذرا میرے سامنے تو لائیں، میں ان سے باتیں کروں گا، ایسی باتیں کہ ان کا جو ہے وہ آپ کا مذہب جو ہے وہ ان پر غالب آ جائے گا، دیکھ لیے گا۔ اب جب 2 قیدیوں کو بلایا گیا، صادق اور صدوق کو، تو صادق اور صدوق سے شمعون نے پوچھا کہ بھائی تم کس رب کی طرف بلاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اس رب کی طرف بلاتے ہیں جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے، جو تمہارا بادشاہ کا، میرا، سب کا پالنے والا۔ تو پھر شمعون نے کہا کہ اس رب کی کوئی خصوصیت بتاؤ، لیکن مختصر ہو، لمبی چوڑی نہیں۔ تو صادق اور صدوق نے کہا وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، کر کے رہتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، کر کے رہتا ہے۔ تو شمعون نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اب آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا جو وہ چاہتا ہے کر کے رہتا ہے، تو تم یہ بات سچ کہہ رہے ہو، تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ ہم تمہاری بات مان لیں کہ جو اللہ چاہتا ہے سچ، وہ تو صحیح ہے، لیکن تم سچ کہہ رہے ہو، اس پر کیا دلیل ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا اس پر دلیل یہ ہے کہ بادشاہ سلامت جو آپ کا دل چاہے ہمارے سامنے رکھ دیں، ہم آپ کو کر کے دیں گے۔ آپ نابینا لا کے کھڑا کر دیں، ہم اسے بینا کر دیں گے۔ آپ کوڑی کے مرض والے کو لا کے کھڑا کر دیں، ہم اسے اچھا کر دیں گے۔ آپ مردے کو لا کے کھڑا کر دیں، ہم اسے زندہ کر دیں گے اللہ کے حکم سے۔ اب دیکھیں بادشاہ نے کہا لاؤ بھائی ایک نابینا لاؤ، شمعون نے بھی کہا لاؤ ایک نابینا لاؤ، ابھی ان کا امتحان ہو جاتا ہے۔ اب ایک ایسا بچہ لایا گیا، ایسا بچہ کہ جو نابینا تھا۔ اچھا ایک نابینا وہ ہوتا ہے کہ جو نابینا ہوتا ہے لیکن اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، جس کی آنکھیں، اس کا ڈھیلا، اس کی پتلی ہوتی ہے لیکن اس کی بینائی نہیں ہوتی۔ ایسا بچہ لایا گیا کہ جس کی آنکھ ہی نہیں تھی، اوپر کی پیشانی اور گال ملا ہوا تھا، چمڑا ملا ہوا تھا، آنکھ ہی نہیں تھی، ڈھیلا تک نہیں تھا آنکھ کا، کھال ملی ہوئی تھی، گال اور پیشانی برابر۔ بادشاہ نے کہا اس کو اخیارہ کر دو، یہ نابینا ہے۔ اب انہوں نے اللہ سے دعا کری، صادق اور صدوق نے اللہ سے دعا کری۔ دعا کیا کرنا تھا کہ اس کی آنکھ کی جگہ کی کھال پھٹی۔ صادق اور صدوق نے مٹی کا ڈھیلا لیا، اس آنکھ کی جگہ سے پھٹنے والی کھال میں ڈال دیا، اور پھر دعا کی۔ اللہ رب العزت کا حکم ہوا، وہ دونوں اخیارے ہو گئے اور بادشاہ کو سلام کیا۔ آنکھ آئی، ان دو، اس کی دونوں آنکھیں آ گئیں، دونوں آنکھیں اس کی صحیح سلامت۔ وہ بادشاہ کو بھی دیکھ رہا تھا، ان دونوں کو بھی دیکھ رہا تھا، شمعون کو بھی دیکھ رہا تھا، دربار کو بھی دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ حیران ہوا، اور بادشاہ نے کہا میں مطمئن ہو گیا ہوں لیکن پورا مطمئن نہیں ہوا، میں چاہتا ہوں تم مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ میرا ایک دہقان ہے جو ابھی زمینوں پر گیا ہوا ہے، 7 دن ہو گیا اس کے بیٹے کو مرے ہوئے، ہم اس کے انتظار میں ہیں کہ اب آئے تو اس کو اب اپنے بیٹے کی آخری شکل دیکھے اور اس کو دفنائیں۔ ابھی تک آیا نہیں، بس آنے والا ہے۔ ایسا کرو وہ 7 دن پرانی لاش جس میں سے اب بدبو بھی آ رہی ہے، اس کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ لاش لائی جائے، بادشاہ کے حکم سے لاش لائی گئی، 7 دن پرانی۔ 7 دن پرانی جب لاش لائی گئی، بدبودار لاش جس کے جسم بھی پھٹ چکا تھا، پھول کے پھٹ چکا تھا، لاش لائی گئی۔ صادق اور صدوق نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا تھا کہ اللہ کے حکم سے وہ فوراً کھڑا ہو گیا زندہ سلامت، اور اس نے کھڑے ہو کر کیا جملہ کہا؟ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان عیسیٰ روح اللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، وکلمۃ اللہ، اور وہ اللہ کا کلمہ ہے، وان ہؤلاء الثلاثۃ رسل اللہ، اور یہ 3 اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ 3 اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ثلاثۃ رسل اللہ۔ جب بادشاہ نے سنا یہ 3، یہ تو 2 ہیں، اب دیکھیں کتنی پیاری بات ہے۔ جب بادشاہ نے سنا کہ یہ کہہ رہا ہے وَأَنَّ هَؤُلَاءِ ثَلَاثَةُ رُسُلُ اللَّهِ، یہ 3 اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، تو بادشاہ نے کہا 3 کون؟ یہ تو 2 ہیں۔ اس مردے نے کہا تیسرے یہ ہیں شمعون،
تیسرے شمعون ہیں۔ تو بادشاہ حیران پریشان کہ یہ کیا ہو گیا؟ تو کہا کہ تو ابھی زندہ ہوا ہے، تو نے کیا دیکھا؟ تو وہ مردہ جو زندہ ہوا ہے اس نے بتایا کہ جب میں مرا کفر کی حالت میں تو مجھے جہنم کی 7 وادیوں کی سیر کرائی گئی، جہنم کی 7 وادیوں کی سیر کرائی گئی، میں طرح طرح کے عذاب سے گزرا۔ ابھی میں عذاب سے گزر ہی رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ آسمان پر دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ایک روشن چہرہ چمک رہا ہے، اور وہ روشن چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تم اسی روشن چہرے والے کے امتی ہو، اس پر ایمان لاؤ۔ اگر تم کفر کی حالت میں مرے تو تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے، اور جہنم میں دیکھ کے آیا ہوں، بہت خوفناک جگہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو اس سے نجات پالو تو ان تینوں کی بات مان لو، ان تینوں کے رب پر ایمان لے آؤ۔ جب بادشاہ نے یہ سنا اس زندہ ہونے والے سے تو فوراً ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا، اور چند درباریوں نے بھی ایمان لایا، چند درباریوں نے ایمان لایا۔ اب جب یہ بادشاہ اور چند درباری ایمان لے آئے تو اب شمعون اور صادق اور صدوق بادشاہ کو مسلمان بنا کر تبلیغ پر نکلے۔ اب بات تھوڑی سمیٹ رہا ہوں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ جب شمعون اور صادق اور صدوق تینوں مل کر تبلیغ دین جو عیسیٰ علیہ السلام کا میسج آگے بڑھا رہے ہیں تو پھر وہاں کے بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائے تھے، بت پرست تھے۔ انہوں نے روکا کہ تم لوگ جب سے آئے ہو یہاں پر، تم لوگ 2-3 مہینے پہلے تھوڑی آئے، تم تو 2-2.5 سال ہو گیا آئے ہوئے۔ جب سے تم لوگ آئے ہو بارش نہیں ہوئی، جب سے تم لوگ آئے ہو قحط پڑ گیا ہے، جب سے تم لوگ آئے ہو یہاں طرح طرح کی بیماریاں ہو رہی ہیں جو اس سے پہلے نہیں ہوئی، ایسا لگتا ہے تم لوگ منحوس ہو۔ دیکھا آپ نے، جو اللہ کی طرف سے آئے وہ منحوس، اور یہ بت کے پجاری یہ اچھے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ بدبخت معلوم ہوتے ہو، تم لوگ کیا آ گئے یہاں سے تو سب کچھ اڑ گیا، نہ بارش ہو نہ یہاں پہ غلہ ہو، قحط پڑ گیا، اور تم نے تو ہمارے کو ناک میں دم کر دیا ہے، ہمارے دیوتاؤں کو برا کہتے ہو۔ اس سے پہلے کہ ہم تمہیں، یہ تم تین ہو اور ہم سارے بستی کے لوگ تمہیں تینوں کو کہیں سنسار نہ کر دیں، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیں، یہاں سے چلے جاؤ۔ جب یہ دھمکی مل گئی ان تینوں کو کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ساری بستی مل کے مارے گی، تم تینوں یہاں پر ہزاروں آدمی ہیں، اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ صادق اور صدوق اور شمعون کی تبلیغ اس قدر بڑھ گئی اور وہ لوگ اس قدر بفر گئے، اس قدر غصے میں آ گئے کہ انہوں نے میٹنگ کر لی کہ ان تینوں کو قتل کر دو۔ جب انہوں نے قتل کا ارادہ کر لیا تو اس قتل کے ارادے کی خبر پہنچی کس کو؟ جو غار میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کون؟ چرواہا جس کا نام ہے حبیب نجار۔ یاد آیا؟ حبیب نجار کو جب یہ خبر پہنچی تو فوراً اپنی بستی والوں میں آیا اور کہا لوگوں تم کس کے قتل کے در پہ آ گئے ہو؟ ارے وہ لوگ تو نیک بندے ہیں، وہ تو تمہیں اس رب کی طرف بلا رہے ہیں جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ یہ جھوٹے خداؤں کو تم پوجتے ہو، نہ تمہیں یہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، یہ نکمے ہیں، میں جان چکا ہوں ان کی حقیقت کو۔ ارے وہ سچے لوگ ہیں، ان کی بات مانو، ان پہ ایمان لاؤ۔ جب قوم نے سنا کہ حبیب نجار ہماری قوم کا ہو کے ان کی بھاشا بول رہا ہے تو حبیب نجار باز آ جا ورنہ تو بھی انہی کے ساتھ ہوگا اور تجھے بھی سنسار کر دیا جائے گا۔ حبیب نجار نے کیا بولا؟ حبیب نجار نے بولا انی آمنت بربکم فاسمعون، کان کھول کے سن لو، میں تمہارے رب پر ایمان لایا، تمہارے رب پر۔ انی ربی نہیں فرمایا، انی آمنت ربی نہیں فرمایا۔ شمون یہ حبیب نجار نے کیا کہا؟ انی آمنت بربکم، میں تمہارے رب پر ایمان لایا، فاسمعون، غور سے سن لو۔ جب سارے درباریوں نے سن لیا، بستی والوں نے سن لیا کہ تمہارے رب پر ایمان لایا یعنی ہمارے رب پر، بستی والوں نے کہا یہ تو ہمارے رب پر ایمان لایا، تو ان کے گمان میں بتوں کی طرف تھا، لیکن حقیقتاً حبیب نجار کی مراد یہ تھی ابھی جو میرا رب ہے وہ تیرا بھی تو رب ہے، جو میرا رب ہے وہ تیرا بھی رب ہے، جو مجھے پیدا کرنے والا ہے وہ تجھے بھی پیدا کرنے والا ہے، جس نے تجھے کھلایا ہے اس نے مجھے بھی کھلایا ہے۔ تو انی آمنت بربکم فاسمعون، غور سے سن لو، میں تمہارے رب کا ماننے والا ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو جب شمعون نے یہ اعلان کر دیا تو ان تینوں کو چھوڑ کر شمعون اور صادق صدوق کو بستی والوں نے چھوڑا، اور یہ حبیب نجار کے اوپر اتنے پتھر برسائے کہ حبیب نجار زخمی ہو گئے
اور زخمی ہو کر جب زمین پہ گرے تو پھر مفسرین نے فرمایا یا تو انی آمنت بربکم فاسمعون اس وقت بولا یا اس وقت بولا کہ جب وہ گرے ہوئے ہیں زخمی حالت میں تو ان کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ آ گیا اور پکار اٹھے انی آمنت بربکم فاسمعون، میں ایمان لایا تمہارے رب پر، صادق اور صدوق اور شمعون کے رب پر میں ایمان لایا۔ اور حضرت حبیب نجار کہ جب روح ان کے جسم سے نکلی تو سورہ یاسین گواہ ہے اس بات کی کہ اللہ رب العزت نے خوشخبری سنا دی حبیب نجار کو، قیل ادخل الجنہ، آجا میری نعمتوں والی جنت میں، آجا میری نعمتوں والی جنت میں۔ جب حبیب نجار کو یہ خوشخبری مل گئی تو حبیب نجار نے کہا کہ یہ جو میں نے سودا کیا ہے کہ سارے رؤساء ایک طرف، سارے جاگیردار ایک طرف، ساری قوم ایک طرف، اور میں اکیلا کھڑا ہو گیا کہ تمہیں جو اکھاڑنا ہے وہ اکھاڑ لو، جو کرنا ہے کر لو، انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، کان کھول کے سن لو، جو کرنا ہے کر لو۔ تو انہوں نے کیا کیا، مار دیا، نہ صرف سنساری کی بلکہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے حبیب نجار کے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی، آ جاؤ میری جنت میں، داخل ہو جاؤ نعمتوں والے باغ میں، آ جاؤ ان حوروں کے پاس جو تیرے لیے تیار رکھی ہوئی ہیں، آ جاؤ اس میوے جات کے باغ میں جو تمہارے کھانے کے لیے بنائے ہوئے ہیں۔ اب جب یہ حبیب نجار کو شہید کر دیا تو اب صادق اور صدوق اور شمعون کے ساتھ کیا کیا، اور پھر اللہ نے حبیب نجار کے شہید کرنے کے بعد اس قوم کو کیسے عذاب سے مبتلا کیا، کیسے ہلاک کیا، یہ پیر والے دن بتاؤں گا، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا